بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سال انشاءاللہ ملک میں جنرل الیکشن ہونے والے ہیں۔ پورے ملک میں 18 سال کے افراد جن کا شناختی کارڈ اور اپنے علاقے میں ووٹر لسٹ میں اپنا نام اندراج کرایا ہوا ہو، وہ ان الیکشن میں اپنا قیمتی ووٹ اپنے جو بھی ممبرز ہوں ان کو خفیہ بیلٹ کے ذریعے ڈال سکتا ہے، اور جن افراد کا جو 18 سال کے ہو گئے مگر ابھی تک اپنا نام ووٹر لسٹ میں اندراج نہیں کرایا ہے، وہ فوراً اپنے علاقے میں نامزد کردہ الیکشن صوبائی الیکشن یا علاقائی آفس میں جا کر اپنا ووٹ اندراج کرا سکتا ہے۔ ووٹ ایک امانت ہے اور اس کا صحیح استعمال اسلامی فریضہ ہے۔ اس اسلامی ذمہ داری کو مفاد پرستی، سڑکوں، گلی کوچوں، کھمبوں، ٹرانسفارمروں اور آلو پیاز کی بھیٹ نہ چڑھایا جائے۔ انتخابات میں ووٹ استعمال کرتے وقت اس کو خالص دنیاوی معاملہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ووٹ امانت ہے اور اس کا صحیح استعمال دینی فریضہ ہے۔ اگر اہل وطن اس دینی امانت اور اسلامی فریضے کی ادائیگی میں ہمیشہ کی طرح سستی اور کاہلی برتتے رہے تو نہ ملک کا کوئی طبقہ محفوظ رہے گا اور نہ ہی کوئی مقام۔ الیکشن کمیشن سے زیادہ ذمہ داری عوام ووٹروں کی ہے کہ وہ ووٹ کو امانت اور اسلامی ذمہ داری کے طور پر استعمال کریں۔ ووٹ استعمال کرنے کا مقصد ایسے باکردار لوگوں کو منتخب کرنا ہوتا ہے جو ملک کے خیر خواہ ہوں، ملکی مفاد، ملک کی بقا اور استحکام کا درد رکھنے والے ہو یا ور نفاذ شریعت ان کی اولین ترجیح ہو۔ وطن پاکستان کو جسے لاکھوں مسلمانوں نے جان، مال اور عزتوں کی قربانی دے کر اسلامی نظام حکومت، نظام معیشت، نظام عدالت کے لیے حاصل کیا تھا، اس کی مقننہ اور بااختیار اسمبلی میں غیر مسلم شریک نہ کیا جائے۔ ووٹ ایک شرعی شہادت ووٹ نمائندہ کے حق میں شہادت ہے۔ معارف القرآن جلد 2 آیت کے متعلق لکھا ہے، آیت کا نزول اگرچہ ایک خالص واقعے میں ہے لیکن حکم عام جس کی پابندی پوری امت کے لیے ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مستحقین کو پہنچایا کرو۔ اسی طرح ووٹ بھی ایک شہادت اور امانت ہے۔ جس کے ہاتھ میں کوئی امانت ہے اس پر لازم ہے کہ یہ امانت اس کے اہل و مستحق کو پہنچا دے۔ حکومت کے مناسب عہدے جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں، جس کے امین و حکام اور افسر ہیں جن کے ہاتھ عزل و نصب کے اختیارات ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی جو اس کے اہل نہیں تو اب فساد کا کوئی علاج نہیں، قیامت کا انتظار کرو۔ قرآن کریم نے لفظ امانت صیغہ جمع لا کر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ امانت صرف اسی کا نام نہیں کہ ایک شخص کا مال کسی دوسرے شخص کے پاس بطور امانت رکھا ہوا ہو، بلکہ امانت کی بہت سی اقسام ہیں جن میں حکومتی عہدے بھی داخل ہیں۔ انتخابات میں ووٹ، ووٹر اور امیدوار کی شرعی حیثیت۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں رسول کریم نے شہادت کا ذبح کو شرک کے ساتھ کبائر میں شمار فرمایا ہے۔ جس حلقے میں چند امیدوار کھڑے ہوں اور ووٹر کو یہ معلوم ہے کہ قابلیت اور دیانت کے اعتبار سے فلاں آدمی قابل ترجیح ہے تو اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو ووٹ دینا اس اکبر کبائر میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا ہے۔ اب ووٹ دینے والا اپنی آخرت اور انجام کو دیکھ کر ووٹ دے۔ مختصر یہ کہ انتخابات میں ووٹ کی شرعی حیثیت کم از کم ایک شہادت کی ہے، جس کا چھپانا بھی حرام ہے اور اس میں جھوٹ بولنا بھی حرام اور اس پر کوئی معاوضہ لینا بھی حرام۔ اس میں محض ایک سیاسی ہار جیت اور دنیا کا کھیل سمجھنا بڑی بھاری غلطی ہے۔ آپ جس امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں شرعاً آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص اپنے نظریے اور علم و عمل اور دیانتداری کی روح سے اس کام کو اہل اور دوسرے امیدواروں سے بہتر ہے جس مقصد کے لیے یہ انتخابات ہو رہے ہیں۔